اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم کے بعد مشائخ اعظام کے تعاون سے اور پھر مومنین کے تعاون سے یہ سلسلہ چلتا رہا، اور آج نواں بیچ 9 نمبر گروپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فارغ و تحصیل ہو رہا ہے، اور جتنے بھی جامعہ کے مرکز کے فضلاء ہیں اندرون ملک اور بیرون ملک تدریسی، دعوتی اور مختلف مناصب پر فائز ہو کر اچھی خدمات سے انجام دے رہے ہیں۔ مزید ہمیں حاضرین کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم کو ہمارے جو مقتدی حضرات ہیں ان کے حسن ظن سے بہت بہتر بنا دے۔ تو یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جاری و ساری ہے۔ اب ہم نے نیا اشتہار دے دیا ہے، انشاءاللہ العزیز خواہشمند طلباء رابطے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مرکز کو تا قیامت قائم رکھے بڑی خدمات کے ساتھ۔ تو موقع مناسبت کے لیے گفتگو کرنے کے لیے حضرت حافظ صاحب اسعدہ اللہ فی الدارین وغفرہ ورعاہ تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ العزیز پند و نصیحت ہمیں کریں گے۔ معزز مہمانوں کے سامنے بھی اور طلباء کے سامنے بھی، اور طلباء کے لیے جو ہدایات اس وقت وہ ہم سے الوداع ہو رہے ہیں، اللہ پاک ان کے لیے اگلی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ تو میں دعوت دوں گا حضرت حافظ صاحب کو کہ وہ پندہ و نصائح فرمائیں اور دعائیہ کلمات بھی فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونستهدیہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فضیلت مولانا وبالفضل اولانا حضرت الشیخ مولانا ارشاد الحق صاحب حفظہ اللہ ورعاہ وزادہ علما وفضلا وتوفیقا، اور الاخ المکرم فضیلت الشیخ حافظ محمد شریف صاحب حفظہ اللہ وعافاہ وبارک فیہ والبسہ ثوب الصحة والعافیہ واسبغ علیہ نعمہ الظاہرۃ والباطنہ۔ اور بہت ہی لائق تکریم اور قابل احترام برادر گرامی فضیلت الشیخ مولانا نجیب اللہ طارق صاحب، اور ہمارے مہمان گرامی اور ہمارے بہت ہی محترم بزرگ قاری امان اللہ صاحب، اور ہمارے اس مرکز کے بہت ہی مخلص ساتھی، جانثار ساتھی، باوفا ساتھی جو اس وقت میرے دائیں تشریف فرما ہے، محترم حاجی نذیر احمد صاحب اور حاجی امین صاحب۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جگہ مسجد مقدس اور اس کے ساتھ یہ مرکز التربیت الاسلامیہ اور آپ لوگوں کا جو دین کے ساتھ اللہ رب العزت نے لگاؤ اور تعلق بنایا ہے، اور دین والوں کے ساتھ جو آپ کو محبت ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے لیے ہم آپ سے محبت بھی رکھتے ہیں اور آپ کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کے لیے تشکر کے اور سپاس کے جذبات بھی رکھتے ہیں۔ اور وہ ساتھی بھی جو آپ کے ساتھ ہیں اور اس وقت یہاں موجود نہیں، یہ بڑے شارٹ نوٹس پہ پروگرام بنایا گیا، اس لیے وہ سارے ساتھی یہاں نہیں آ سکے، اور وہ ساتھی بھی جو بیرون ملک ہیں اور وہ ہمارے ساتھ محبت رکھتے ہیں، اور انہوں نے ساتھ دیا ہمارا، اور بہت زیادہ ساتھ دیا، لیکن اب کچھ حالات اس طرح کے ہو گئے کہ وہ چاہنے کے باوجود اور بڑی تڑپ کے باوجود کچھ حالات اس طرح کے ہیں کہ وہ اس طرح فعال طریقے سے ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے جیسے دیتے رہے ہیں،
لیکن الحمدللہ ان کی دعائیں اور ان کی محبتیں ہمارے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ان ہمارے تمام محسنین کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں، ان کے دین ایمان میں، ان کے تقوی پرہیزگاری میں، ان کی اولادوں میں اور ان کے کاموں میں اللہ تعالیٰ برکت فرمائے. اور اللہ تعالیٰ انہیں ہماری طرف سے اور ان عزیز بیٹوں کی طرف سے جو یہاں تربیت لے کے گئے اور اس وقت بہت اچھی جگہوں پر بہت اعلیٰ درجے کا وہ دینی کام کر رہے ہیں، وہ تعلیم کا ہو، تدریس کا، وہ تصنیف و تالیف کا ہو، وہ دعوت و ارشاد کا ہو، وہ افتاء اور لوگوں کے معاملات کے اصلاح کا ہو. الحمدللہ بہت ہی نمایاں طریقے سے وہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں. وہ انشاءاللہ العزیز جہاں ان اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ ہیں، اپنے والدین کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہیں، اسی طرح وہ ان محسنین کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہیں جو یہاں پاکستان کے اندر، بیرون پاکستان، جہاں کہیں بھی وہ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزا دے. انشاءاللہ ان کے نامہ عمل میں ان طلباء کی جو خدمت سر انجام دے رہے ہیں، انشاءاللہ جو حسنات ان کو مل رہی ہیں وہ ان کے نامہ عمل میں بھی شامل ہو رہی ہیں. یہ سلسلہ دین کی خدمت کا اور دین کے احیاء کا اور اللہ کے کلمے کے اعلاء کا سلسلہ، حقیقت یہ ہے کہ یہ انتہائی خیر و برکت والا سلسلہ ہے. جو لوگ اس کے ساتھ کسی بھی حوالے سے جڑے ہوئے ہیں وہ انتہائی خوش نصیب اور بڑے ہی نصیبہ ور اور بلند بخت لوگ ہیں. بڑے ہی بلند بخت لوگ ہیں، ان کا نصیب بڑا اونچا ہے کہ اللہ نے انہیں دین کے ساتھ جوڑ دیا. دین پڑھنے والے، دین پڑھانے والے، پڑھنے پڑھانے کے ساتھ جن لوگوں کا تعلق ہے، ان کی خدمت کرنے والے، ان سے محبت کرنے والے، ان کی بات سننے والے، یہ سارے ہی خوش نصیب لوگ ہیں. اللہ رب العزت سے التجا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صدق و اخلاص کے ساتھ اس سلسلے کے ساتھ جوڑ دے، دین کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ اس راستے میں ہمیں قبول فرما لے. اور ہماری جو کمی ہے، جو تقصیر ہے، جو لغزش ہے، جو خطا ہے اور جو غفلت اور سستی ہے، اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے. اللہ اکبر. یہ ہمارے بچے جنہوں نے الحمدللہ یہاں 2 سال رہ کر کچھ پڑھا ہے، کچھ سیکھا ہے اور تربیت حاصل کی ہے، ہم ان سے توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے یہ اسے یاد رکھیں گے اور اسے آگے منتقل کریں گے اور اپنے آپ کو اسی دینی سلسلے کے ساتھ جوڑے رکھیں گے. وہ مسجد کی امامت ہو، وہ مدرسے کی تدریس ہو، وہ دعوت و خطابت کا منبر ہو، وہ تصنیف و تالیف کا میدان ہو، وہ دین کے اعلاء اور دین کے تحفظ کا میدان ہو کہ اللہ کے کلمے کو نیچے نہیں ہونے دینا، اللہ کے کلمے کو اونچا رکھنا ہے، اللہ کے دین کو زندہ رکھنا ہے، اللہ کے دین کو قائم رکھنا ہے. یہ دین گرنے نہ پائے، یہ دین نیچا نہ ہو، یہ دین اونچا رہے، یہ دین قائم رہے. ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، دین کو قائم اور زندہ رکھنا، اسے اونچا اور سر بلند رکھنا. اس کے لیے ہمیں اپنے کردار، اپنے اخلاق، اپنے اعمال، اپنی جلوت، اپنی خلوت، ان ساری چیزوں کو دین کے مطابق بنانے کی ضرورت ہے. دین کتابوں کے ساتھ اونچا نہیں ہوتا. کتابیں ہوتی ہیں لیکن کتابیں ہونے کے باوجود لوگوں کی زندگیوں سے دین نکل جاتا ہے، اور جلسوں اور کانفرنسوں کے ساتھ بھی دین زندہ نہیں ہوتا. جلسے اور کانفرنسیں ہوتی رہتی ہیں، بڑی بڑی سیرت کانفرنسیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے سیمینار ہوتے ہیں، بڑے بڑے مذاکرے ہوتے ہیں، بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں، لیکن ان میں شرکت کرنے والوں کے اندر بھی دین نہیں اور ان کی زندگیوں میں بھی دین نہیں ہوتا. دین کو قائم رکھنا یہ اصل میں انسان کے اعمال قلبیہ کے ساتھ ہوتا ہے. اس کے دل کے عمل جو ہیں یہ وہ ہو جائے جو دین تقاضا کرتا ہے. اس کی محبت اللہ کے ساتھ ہو جائے، اس کا اللہ کے ساتھ تعلق اس طرح کا بن جائے کہ اس کا دل اللہ رب العزت کے ساتھ بھرا ہوا ہو، اللہ رب العزت کی محبت کے ساتھ بھرا ہوا ہو، اور اللہ کے تعلق کے ساتھ اس کا دل دھڑکتا ہو، اور اس کے دل کا رجحان ہر وقت اللہ کی طرف ہو، اللہ کی طرف اس کی انابت ہو، اللہ کی طرف اس کا اقبات ہو،
اور اللہ رب العزت کی یاد اس کے ریشے ریشے اور روئے روئے کے اندر سرایت کی ہوئی، پورا جسم اس کا اللہ کی یاد کے ساتھ معمور اور آباد ہو، اور یہی زندگی ہے۔ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کے ساتھ یہ تعلق اور وابستگی، یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو زندہ کر دیتا ہے۔ مثل الذی یذکر اللہ والذی لا یذکرہ مثل الحی والمیت۔ اللہ کو یاد رکھنے والا، اللہ کو یاد کرنے والا زندہ ہے، اور جو اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کو یاد نہیں رکھتا، وہ مردہ ہے۔ اور جہاں اللہ رب العزت کا ذکر کیا جاتا ہے اور جہاں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ ومثل البیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت۔ تو جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور ذکر جس جگہ پر کیا جاتا ہے وہ زندوں کی جگہ ہے، اور جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہے، اللہ کا ذکر کرنے والے نہیں ہیں، اللہ کا ذکر نہیں ہے، وہ قبرستان ہے، اور اللہ کے ذکر سے معروف جو ہیں یہ مردے، ان کے اندر زندگی نہیں۔ بے شک ان کی سرگرمیاں اور ان کی دوڑ دھوپ بہت زیادہ ہے، بڑی باغ دوڑ ہے ان کے اندر، بڑے مصروف ہیں، وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بر اعظم جو ہیں وہ ان کے قدموں کے نیچے ہوتے ہیں، اور ہر وقت وہ پروازوں کے اندر ہوتے ہیں اور کہاں سے کہاں جا رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسانیت کے لحاظ سے وہ لوگ مردہ ہیں، ان کے اندر انسان بنا ہوا انسان ہے، روح مردہ ہے۔ تو دل کی زندگی، دل اللہ کی معرفت کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ، اللہ کی یاد کے ساتھ زندہ ہوتا ہے، یہ چیز ہماری زندگی کے اندر آ جائے، اور پھر یہ زبان بھی ہر وقت اللہ رب العزت کی یاد کے ساتھ تازہ رہے۔ لا یکون لسانک رطبا من ذکر اللہ، یہ بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو آپ کی زبان کے اوپر بھی اللہ کا ذکر رہے، اور یہ جو علم ہے جو آپ پڑھتے ہیں، قرآن کا علم، قرآن کی تلاوت بھی ذکر ہے، بہترین ذکر قرآن مجید کی تلاوت ہے، لیکن قرآن کا فہم، قرآن کا تدبر، قرآن کے معنی و مطالب کو سمجھنا، اور اس کے معارف اور اس کے مطالب تک پہنچنے کے لیے تلاش و جستجو کرنا، یہ بھی ذکر ہے، یہ بھی ذکر ہے، یہ بھی ذکر کا حصہ ہے۔ اس ذکر کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھیں، اور کام کرتے ہوئے بھی استحضار کے ساتھ اور شعور کے ساتھ کام کریں کہ اس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور پھر عالم ہو تو اس کا درجہ کیا ہے، اور پھر اس کی فضیلت کیا ہے، اور اس کے اندر اگر تقصیر اور کوتاہی ہو تو اس پر وعید کیا ہے، ترغیب کیا ہے، ترغیب کیا ہے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، سلف کا طریقہ کیا ہے، انہوں نے کیسے کیا، ان کی کیا کیفیت ہوتی تھی، یہ چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کے اندر ہونی چاہیے۔ اس کی کوشش کی کہ یہاں اس طرح کا ماحول آپ کو مہیا کیا جائے، اور آپ لوگ جو ہے وہ ان چیزوں کو اپنے اندر جذب کر سکیں، ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں، اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو شامل کر سکیں۔ لیکن سچی بات یہ ہے، میں تو اپنی بات کرتا ہوں، میں بڑا قصوروار اور بڑا مقصر ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، ہم سے بھی حق نہیں ادا ہوتا، اور جو لینے والے ہیں ان کے اندر بھی کوتاہی پائی جاتی ہے۔ بیٹا پہلے تو جو کوتاہی ہوئی، لیکن اس زندگی کی قدر کرو، اور اس راستے کی قدر کرو جس راستے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو لگا دیا ہے، اور اس مقام کو اپنے سامنے رکھو جو اللہ رب العزت دین کے خادموں کو عطا کرنا چاہتے ہیں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، انسانوں میں سب سے اونچا درجہ اللہ کے نبیوں اور رسولوں کا ہے، صلوات اللہ وسلام علیہ، اور پھر نبیوں کے پیچھے صدیقین اور شہداء ہیں، اور صدیقین اور شہداء کے اندر امت کے علماء بھی شامل ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت ابوبکر بھی صدیق تھے، اور امام احمد کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بھی اس امت کے صدیقوں میں تھے، ابن تیمیہ بھی اس امت کے صدیقوں میں تھے۔ اللہ اکبر، علماء کی جماعت کے اندر ایسے لوگ ہونے چاہیے جو ان سابقون کے ساتھ اپنے آپ کو ملائیں، جو اس دین کے سابقون الاولون ہیں۔ اور ویسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ فی کل قرن من امتی سابقون، میری امت کے ہر دور میں سابقون رہیں گے، سابقون رہیں گے۔ تو بیٹا ہمیں ان صحابہ کے ساتھ اپنے آپ کو ملانا ہے، ان کی زندگیوں کو اپنی زندگی کے اندر لے کے آنا ہے، اور ان کی زندگی کیا تھی کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائے ہوئے تھے، جو دیکھا اسے اپنا لیا، جیسے سنا اس کو زندگی کا دستور بنا لیا۔ اللہ اکبر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو بندہ آیا نماز میں آ کے شامل ہوا،
अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। उसने पढ़ा, एक रिवायत में आता है इतने अल्फाज और एक में आता है 3 दफ़ा पढ़ा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसने पढ़ा है? तो उसने कहा जी मैंने पढ़ा है। फरमाया माशाअल्लाह कैसे कलमे पढ़े कि आसमान के दरवाजे खुल गए, आसमान की तरफ इसको उठाया गया। तो अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि उस दिन मैंने सुना, फिर मैंने इन अल्फाज को छोड़ा नहीं, ये फिर मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। मेरे बेटो इस तरह इन चीज़ों को अपनाओ, जो सुन लिया बस फिर उसको अपना दिया। जितना आप अल्लाह अकबर इस्तिकामत के साथ इस दीन के ऊपर अमल पैरा होंगे, इतना दीन जिंदा होगा। और कॉन्फ्रेंसों से, किताबों से वो दीन जिंदा नहीं होता जो हकीकी दीन है। ये दीन जिंदा होता है इंसान के सुलूक और किरदार के साथ, इंसान की खलवत और जलवत के साथ। जब खलवत हो उस वक्त भी उसका अल्लाह के साथ ताल्लुक़ हो, और यही ताल्लुक़ इंसान की मजलिस में भी होना चाहिए। जहाँ बैठा हुआ है, वो बड़े लोगों की मजलिस में बैठा हुआ है, आम लोगों की मजलिस में बैठा हुआ है, दोस्तों की मजलिस में बैठा हुआ है, उसके ऊपर ये रंग होना चाहिए कि ये अल्लाह वाला बंदा है, इसका अल्लाह के साथ ताल्लुक़ है। उसके बोलने में, उसके अखलाक में, उसके रवैये में, उसके उठने बैठने में, उसके चलने फिरने में, हर चीज़ के अंदर ये अल्लाह का ताल्लुक़, अल्लाह की मारिफत, अल्लाह की मोहब्बत का इजहार होना चाहिए। इससे दीन जिंदा होता है। अल्लाह अकबर। और वो जो कहते हैं ना कि जो इंसान बात करता है, बात का इतना असर नहीं होता, जो अमल करता है उसका ज़्यादा असर होता है। और हमारे जो बुजुर्ग थे उनका यही हाल था कि वो किसी इलाके में गए, एक रात गुजारी, किसी इलाके में गए, वहाँ कुछ दिन गुजारे, इलाके की काया पलट गई। उनका किरदार ऐसा होता, उनकी मजलिस इस तरह की होती थी। अल्लाह अकबर। तो अपने अंदर ये चीज़ पैदा करें, असल दीनदारी इसका नाम है, और इसके साथ इल्म की भी ज़रूरत है। हमारे शेख हाफिज़हुल्लाह, अल्लाह ताला इनके इल्म फज़ल में बरकत फरमाए, ये फरमाया करते हैं और आपको भी तब्दील करते रहे हैं। इस वक्त किताब व सुन्नत के खिलाफ, सहाबा और ताबईन और तबा ताबईन सलफ के मनहज के खिलाफ, सही अकीदे के खिलाफ और असली दीन के खिलाफ फितने बर्पा हैं। इन फितनों से इस दीन की हिफाजत करना और इन फितनों के सामने बंद बांधना, ये उम्मत के उलमा की जिम्मेदारी है। ये आपने करना है, इन फितनों को समझना भी है और इनका मुकाबला भी करना है, इनकी सरकोबी भी करनी है। इल्हाद का फितना है, दुनिया परस्ती का फितना है, और शहवात परस्ती का फितना है, वफादात परस्ती का फितना है, और शुबहात के फितने हैं। और अल्लाह अकबर, जो दुश्मन हैं उनके आलाकार जिनको उन्होंने खरीद लिया और वो उनके लिए काम कर रहे हैं, इन सारे फितनों को समझना, तस्तबीन सबीलुल मुजरिमीन, ये भी ज़रूरी है। और फिर इनके सामने सीना सपर हो जाना, इनका मुकाबला करना। कातला जो है, कातिलू, ये किताल जो है गर्म किताल भी होती है, तलवार और तोप के साथ, गोली और खंजर के साथ भी किताल होता है। और ये किताल जो है, अल्लाह अकबर, ये भी होता है कि इंसान अपनी सारी राहतें कुर्बान कर दे और इन दुश्मनों की चालों को नाकाम करने के लिए हम वक्त कमर बस्ता हो जाए, पूरी ज़िंदगी इसके ऊपर लगा दे। इस तरह के उलमा ने किया है। फितनों के मुकाबले में वो आए और उन फितनों का कला कमा करके उनको ख़त्म कर दिया इल्मी तौर पर। वो अब फितने जो हैं इस हैसियत में नहीं है कि वो लोगों को गुमराह कर सके। हाँ, जिहादत की वजह से लोग उनका शिकार हो जाते हैं, लेकिन उसका रद्द किया और बात है। ये भी आपकी जिम्मेदारी है, और इस चीज़ की भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपने इंशाअल्लाह अज़ीज़ दावत अल्लाह का काम करना है। जिस वक्त आप पढ़ा रहे हो उस वक्त भी लोगों को अल्लाह की तरफ दावत दे रहे हो, अल्लाह के साथ जोड़ रहे हो। जिस वक्त आप खुतबा दे रहे हो उसका मकसद भी दावत अल्लाह होना चाहिए। और दूसरी दावत का जो महवर है वो ये है कि अल्लाह के रास्ते की तरफ दावत देना, यानी जो रास्ता अल्लाह के करीब करने वाला है, जो रास्ता जन्नत की तरफ जाने वाला है। और जन्नत का रास्ता ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत और अल्लाह के क़ुर्ब का रास्ता है। इस रास्ते की दावत देना और अल्लाह के दीन को ऊंचा करने की दावत देना, लोगों को इसके साथ जोड़ना, ये जिम्मेदारी बनती है। अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए, आपको तौफीक दे, आपकी दस्तगीरी फरमाए, आपकी हिफाजत फरमाए, आपके लिए आसानियाँ फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रास्ते में सिद्क़ व इखलास के साथ काम करने की तौफीक अता फरमाए। ये बातें जो मैं कर रहा हूँ सिर्फ याद दहानी के लिए, अपनी याद दहानी के लिए और आपकी याद दहानी के लिए। अल्लाह ताला इन चीज़ों को हमें
मलहूज रखने और हमेशा पेश निगाह रखने की तौफीक अता फरमाए। और जो मेरे मोहसिन अहले खैर मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, आपसे मैं ये अर्ज़ करूँगा कि दीन के इल्म का रास्ता, दीन की तालीम का रास्ता, ये दीन की हिफाजत का रास्ता है, ये दीन के एला और दीन की सरबुलंदी का रास्ता है। दीन इल्म और अमल के साथ सरबुलंद होता है। बाकी जो दूसरे सिलसिले हैं, यकीन जानिए इन सिलसिलों के साथ इंसान को महसूस तो होता है कि दीन ऊंचा हो रहा है, लेकिन ये वक्ती होते हैं। इल्म और अमल ना हो तो बाकी सारे सिलसिले जो है ना मांग पड़ जाते हैं और रास्तों की तरफ निकल जाते हैं। इल्म और अमल ही इंसान को सही दीन के साथ जोड़े रखता है, सही इल्म और सही अमल, और अल्लाह के साथ सच्चा ताल्लुक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सच्चा ताल्लुक। तो इस इल्म के ऊपर, इस इल्म की दरसगाहों के ऊपर और उलमा के ऊपर और तलबा के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए कि ये सिलसिले कमज़ोर ना हो, ये सिलसिले मांग ना पड़े, इनमें कहीं खलल ना आ जाए, इनमें कहीं कोताही ना हो जाए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। और फिर जो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें अहलुल हदीस बनाया, अहलुल तौहीद बनाया, तौहीद और सुन्नत का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें रास्ता अता फरमाया। और जो उम्मत के सलफ़ हैं, सहाबा और ताबईन, उनके रास्ते के ऊपर अल्लाह ताला ने हमें लगा दिया। तो उसी रास्ते की हिफाजत करना और उसी तरह किसी गुलूम के बगैर, किसी मसले के अंदर गुलूम के बगैर, किसी मामले के अंदर गुलूम के बगैर, जो उसका दर्जा है, जहाँ उसका मकाम और मर्तबा है, उसी के ऊपर उसको रखना, ये बहुत ज़रूरी है। दीन के अंदर गुलूम आ जाता है तो दीन के अंदर जफा आ जाती है, कोताही भी आ जाती है। कई चीज़ें जो है ना दीन के अंदर होती हैं, लोग उसमें कमी करके उनको कम कर देते हैं, घटा देते हैं, पीछे चली जाती हैं। कई चीज़ें दीन के अंदर होती हैं लेकिन उनको बढ़ाकर लोग बहुत आगे ले जाते हैं। ये जफा करने वाले और ये गुलूम करने वाले ये दीन के साथ ज़्यादती करते हैं। और ये उलमा हैं जो हर चीज़ को उसकी जगह के ऊपर रखते हैं, उसका दर्जा रखना, उसका मर्तबा जानना, और अव्वलियात और औलवियात क्या है, इन चीज़ों को मरहूज रखना, ये इल्म के साथ होता है और ये दीन के फाहम के साथ होता है। और जहाँ दीन का फाहम कमज़ोर हुआ, छोटी चीज़ को इंसान बड़ा बना देता है और बड़ी चीज़ को इंसान छोटा कर देता है। आम देखने की बात है। अल्लाह अकबर, लोग आते हैं मस्जिद में, सफ़बंदी करना, पैर के साथ पैर मिलाना, बड़ी ताकीद है इसकी, लेकिन जो आदमी जाहिल है, जिसको आदत नहीं है, सारी ज़िंदगी उसकी इस तरह गुजरी है, तो वो आगे अगर खड़ा होता है तो लोग खींच के उसको साथ मिलाते हैं। और कई जो हैं वो उसके पाँव के ऊपर पाँव चढ़ा के उसको जाते हैं, पाँव खोलकर उसके पाँव के साथ पाँव मिलाने की कोशिश करते हैं। वो बेचारा परेशान भी हो जाता है और वो मुतनफ़र भी हो जाता है। पता होना चाहिए कि मैंने ये काम हिकमत के साथ कैसे करना है, कैसे करना है। ठीक है, इसकी बहुत इसका दर्जा है, लेकिन जो इसके बताने का उसको भी तो मरहूज रखना चाहिए। इसी तरह अगर किसी मामले के अंदर किसी आदमी ने सारी ज़िंदगी सुना कि ये चीज़ ऐसे है, अब वो नहीं करता, तो वो पता नहीं उसको कि ये चीज़ जो है ना दीन के अंदर ऐसे है, जहालत है उसकी, तो हम उसके साथ ऐसा रवैया अख्तियार करते हैं कि नफ़रत करते हैं और उसके साथ बुग़्ज़ रखते हैं और उसके बारे में ऐसा रवैया रखते हैं कि वो मुतनफ़र होकर पीछे हट जाता है। अल्लाह के बंदो, एक मुसलमान कलमा पढ़ने वाला है, उसको बताने की सब्र करने की ज़रूरत है। तो हर चीज़ का जो दर्जा है दीन के अंदर, उसको मलहूज रखना और उसके मुताबिक अमल करना, ये बहुत ज़रूरी है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ ताल्लुक़ इस तरह का होना चाहिए कि इंसान हमेशा अल्लाह को याद रखे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता रहे, फ़हम की भी दुआ करता रहे, तौफ़ीक़ की भी दुआ करता रहे, और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का भी एहतमाम रखे कि अल्लाह ताला की हिफाजत और अल्लाह की इस्मत, अपने बंदों की हिफाजत करना। अल्लाह अकबर। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ना, बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिका व इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला की हिफाजत का वादा है, और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे पैरोकार हैं उनके लिए भी अल्लाह की तरफ से हिफाजत का वादा है। अल्लाह उनकी भी हिफाजत करेगा। और शेखुल इस्लाम ने रहमतुल्लाह अलैह सूरतुल कौसर की जो तफसीर लिखी है, वो कहते हैं कि अल्लाह ने अपने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बशारत दी थी कि इन्ना शानियका हुवल अब्तर, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानियका हुवल अब्तर। आपका दुश्मन जो है ये मकतूल नस्ल है और ये दुम कटा हुआ है, यानी इसको फरोग नहीं मिलेगा, इसको बका नहीं मिलेगी, इसका नामो निशान मिट जाएगा। तो जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस और उनके सच्चे पैरोकार हैं, उनके लिए भी अल्लाह का ये वादा है, उनके लिए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये वादा है। तो आप
اللہ کے ساتھ تعلق بنائیں، اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہو کے لگ جائیں، اور مسجد، مدرسہ، دعوت کا منبر، اصلاح کا مسند ارشاد، لوگوں کی اصلاح کرنا، ان کے ساتھ جڑے رہیں۔ یونیورسٹی میں چلے جائیں، کالج میں چلے جائیں، اور بھی کسی میدان میں اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے تو آپ چلے جائیں، لیکن اس کے ساتھ آپ کا تعلق قائم استوار رہنا چاہیے۔ یہ تعلق نہیں ٹوٹنا چاہیے، مسجد کا تعلق، مدرسے کا تعلق، منبر کا تعلق، یہ ساتھ رہنا چاہیے، یہ ساتھ نبھانا چاہیے۔ یہ بڑا اعزاز ہے جو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے۔ اور والدین کی خدمت، اور اپنے اساتذہ کو یاد رکھنا، اپنے محسنین کو یاد رکھنا، اور اللہ اکبر، جو اس وقت اتنی بڑی انسانیت کی تعداد جو ہے، انسانوں کا اتنا بڑا جمع غفیر جو ہے وہ دین سے دور ہے، جہنم کے راستے پر جا رہا ہے۔ دنیا کی 7 کروڑ کے قریب، 7 ارب کے قریب آبادی ہے، اور اس میں جو مسلمان ہیں، نام کے مسلمانوں میں ایسے بھی ہیں جن کو کلمہ بھی نہیں آتا، جنہوں نے کبھی شاید طہارت بھی نہیں کی ہوگی، ایسے بھی مسلمان ہیں۔ 160-70 کروڑ کے قریب بچنے مسلمان ہیں، اور باقی ساری دنیا جو ہے یہ جہنم کے راستے کی طرف جا رہی ہے۔ ان کی درد، ان کا درد، ان کی فکر، ان کی خیرخواہی کا جذبہ، یہ آپ کو بے قرار اور بے چین رکھے۔ اس کے لیے متحرک ہوں، اصلاح کے مشن کے ساتھ جڑے، دعوت اللہ کے مشن کو اپنی زندگی کا مشن بنائیں، اللہ کے دین کو زندہ کرنے کا مشن جو ہے یہ اپنی زندگی کا مشن بنائیں۔ اس کے لیے اپنے آپ کو وقف رکھیں، اور جو اہل خیر ہیں ان سے بھی میں التماس کروں گا کہ وہ ان سلسلوں کو کمزور نہ پڑنے دیں، ان کے اندر کوئی کسی قسم کا خلل نہ آنے دیں۔ اپنی ساری توانائیاں اللہ نے اپنا دیا ہوا ہے وہ بھی، اور جو اپنے ساتھ لوگ ہیں ان کو بھی، الدال والخیر کا فائل، جو کسی کو متوجہ کر دیتا ہے، کسی کو ساتھ توجہ دلا کے اس کام کے اوپر لگا دیتا ہے، اس کے کام میں وہ بھی شریک ہو جاتا ہے۔ جتنا اس کو ملے گا توجہ دلانے والے کو بھی اتنا ہی ملے گا، اور اس کو بندہ اپنا کام سمجھے، جیسے اپنے کاموں کو انسان کام سمجھتا ہے، اس کو اپنا کام سمجھے۔ اور اصل کام یہی ہے، اصل کام یہی ہے کہ اللہ کا دین، اللہ کا دین سربلند ہو، اللہ کا دین سرفراز اور غالب ہو، اور اللہ کا دین جو ہے وہ پوری لوگوں کی زندگی کے اندر آ جائے، اس کو اپنا مشن بنانا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سچی بات یہ ہے کہ میں تو اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا، آپ صاحب موجود ہیں، مولانا موجود ہیں، اور ہمارے ماشاءاللہ مربی اور بہت ہی روحانی گفتگو کرنے والے قاری امام اللہ صاحب موجود ہیں۔ میں توقع کرتا ہوں کہ چلو 2 باتیں یہ بھی فرما دیں شیخ صاحب، بارک اللہ فیک۔